بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ فقیر روزانہ یہی ایک نعرہ لگاتا تھا۔ اتفاق سے راجہ جیر جی کے محل کی ایک کھڑکی جھاڑیوں کی طرف کھلتی تھی۔ حاکم سیون کی خوبصورت لڑکی بناؤ سنگھار کرنے کے بعد دریچے میں آ کر بیٹھ جاتی، جنگل کا نظارہ کرتی تھی۔ راجہ کماری کا یہ غیر معمولی انہماک دیکھ کر محل کی کنیزوں نے حاکم سیون کو اطلاع دی، ورنہ صورتحال کا بے قابو ہو سکتی ہے، اپنی لڑکی کو سنبھال لیں، وہ ایک مسلمان پر فریفتہ ہو گئی ہے۔ راجہ جی نے خلوت میں راج کماری کو طلب کر کے پوچھا، بیٹی یہ کنیزیں تمہارے بارے میں کیا کہہ رہی ہیں؟ راج کماری نے بغیر کسی جھجک کے اس بات سے انکار کر دیا، مہاراج اس شخص کو جانتی تک نہیں، آپ خود دریچے میں بیٹھ کر دیکھ لیں، فاصلہ اتنا زیادہ ہے، وہاں سے انسانی حیولے کے سوا کچھ نظر نہیں آتا۔ بیٹی کے کہنے پر راجہ جی نے خود محل کے دریچے میں بیٹھ کر دیکھا۔ واقعتاً گھنی جھاڑیوں اور محل کے دریچے میں بہت فاصلہ تھا، وہاں سے کسی انسان کے نقش و نگار نظر نہیں آتے تھے۔ پھر راج کماری کس طرح ایک حیولے سے عشق کر سکتی ہے؟ راجہ جی شدید ذہنی کشمکش میں مبتلا تھا۔ اسی دوران کچھ تنگ نظر متعصب وزیروں نے حاکم سیون کو مشورہ دیتے ہوئے کہا، اس سلسلے میں راج کماری بے قصور ہیں، قصور اس مسلمان فقیر کا ہے جو مہاراج کی عزت سے کھیل رہا ہے۔ راجہ جی نے استفہامیہ نظروں سے وزیروں کی طرف دیکھا، دراصل وہ مسلمان فقیر راج کماری کے عشق میں مبتلا ہے۔ وزیروں نے شک کا بیج بو دیا تھا۔ راجہ جی نے اقتدار و حکمرانی کے نشے میں تحقیق کیے بغیر مسلمان فقیر کو زنجیریں پہنا کر قید خانے میں ڈال دیا، پھر روزانہ اس کے کمزور جسم کو مشق ستم بنایا جاتا، مگر وہ ہر بار ایک ہی جواب دیتا تھا، میں اپنے مرشد کے سوا کسی کو نہیں جانتا، اسی کے عشق میں تڑپ رہا ہوں اور خلش دل سے بے قرار ہو کر اسی کو پکارتا ہوں۔ راجہ جی اور اس کے وزیر ایک مسلمان درویش کی زبان سمجھنے سے قاصر تھے اور اس کے جسم پر ظلم و ستم کرتے رہے۔ اسی اثنا میں طوائفوں والا واقعہ پیش آ گیا۔ ماہرین نجوم نے جس کی طرف اشارہ کیا تھا، پھر کیا کیا جائے؟ راجہ جی نجومیوں کی بات سن کر وحشت زدہ نظر آیا۔ مہاراج کو چاہیے کہ وہ مسلمان فقیر کی خدمت میں قیمتی نذرانے پیش کریں اور یہاں سے چلے جانے کی خواہش کریں۔ ایک نجومی نے حاکم سیون کو مشورہ دیتے ہوئے کہا، راجہ جی دل سے تو نہیں چاہتا تھا کہ وہ ایک مسلمان فقیر کا اس طرح احترام کریں، مگر ماہر نجومیوں نے اسے جھک جانے پر مجبور کر دیا تھا۔ پھر ایک معتبر وزیر ہیرے جواہرات اشرفیوں سے بھرا ہوا تھال لے کر درویش کے شیخ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اسی وقت تمام مسلمان فقیروں نے کھانا پکانے کے لیے آگ جلائی تھی۔ راجہ جی کے وزیر نے جواہرات سونے سے بھرا ہوا شیخ کے سامنے پیش کیا، یہ حاکم سیون کی طرف سے آپ کے لیے ایک تحفہ ہے، قبول فرمائیے۔ جسے تم تحفہ سمجھ رہے ہو وہ راکھ کے سوا کچھ نہیں۔ یہ سن کر انہوں نے وہ جواہرات آگ میں ڈال دیے اور وہ یکا یک راکھ بن گئے۔ حاکم سیون کا نظارہ کچھ دیر تک تو پتھرائی ہوئی آنکھوں کے ساتھ یہ منظر دیکھتا رہا۔ وہ سونا جو کہ تپتی ہوئی بھٹی میں بہت دیر کے بعد پگھلتا تھا، اسے معمولی آگ کے شعلوں نے جلا کر راکھ کر دیا تھا۔ میرا اس میں کوئی قصور نہیں، میں تو راجہ کے حکم سے مجبور ہوں، میری جان بخش دی جائے۔ وزیر نے اپنی زندگی بھیک مانگتے ہوئے کہا، جا تجھے معاف کیا جاتا ہے۔